ایک موضوع سیلاب کے باب میں یہ ہے کہ یہ کیوں ایسا ویرانگر سیلاب ایک مخصوص جغرافیے میں، وہ بھی پاکستان میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ جو بات ساری دنیا میں کی جا رہی ہے اور اس میں کسی حد تک حقیقت ہے کہ یہی سرمایہ داری نظام نے یہ تباہی پھیلائی ہے، اس وجہ سے، اس طرح سے کہ انہوں نے اپنے سرمایہ بڑھانے کے لیے ایسی صنعتیں قائم کی ہیں بے تحاشا، ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ، جو ایسی زہریلی گیسیں ان فیکٹریوں میں، کارخانوں میں پیدا ہوتی ہیں، گرین گیسز، جو زمین کے ماحول کو نابود کر دیتی ہیں۔ یہ مسلمات میں سے ہے، یہ کسی فرقے اور مذہب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ سائنس نے ان کو بتایا ہے، سائنس پر ان کا ایمان قرآن سے زیادہ ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے، یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ سرمائی کی دوڑ میں، سرمائی کی لالچ میں، ہرس میں دھڑا دھڑ ایسے کارخانے لگا رہے ہیں، اور جو ان کو مصنوعات جو بنا کر دیتے ہیں وہ اتنی مفید نہیں ہیں۔ ان مصنوعات کے بنانے میں جو گیسیں تولید کرتے ہیں، پیدا ہوتی ہیں، وہ بہت تباہ کن ہیں، جنہوں نے انسانی ماحول زمین کے لیے تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک طبعی نظام بنایا تھا۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ بات اس وقت گردش میں ہے۔ بعض مغربی ممالک کے پارلیمانی نمائندوں نے اپنے پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان ہمارے جرم کی سزا بھگت رہا ہے۔ برطانیہ میں پارلیمانی نمائندے نے، امریکہ میں پارلیمانی نمائندوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں جو تباہی آئی ہے وہ سرمایہ داری نظام کے جرائم کی وجہ سے ہے، جو انہوں نے اس باب میں کیے ہیں، اور یہ مسلمات میں سے ہے۔ یہ ایک سبب ہے، دوسرے اسباب بھی اس کے اندر شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے سد باب کے لیے پاکستان کے بارے میں ہے کہ پاکستان شاید گرین گیسیں پیدا کرنے والا سب سے آخری ملک ہے کہ جس کے اندر چونکہ صنعت اس طرح سے ہے نہیں ہے، اور وہ صنعتیں خصوصاً جو زیادہ زہریلی گیسیں، گرین گیسز پیدا کرتی ہیں، وہ کم ہیں، موجود ہیں، لیکن جتنی مغربی دنیا میں ہیں یا چائنا میں ہیں اتنی پاکستان میں نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کا زمین اور موسمیات کو آلودہ کرنے میں حصہ کم ہے، لیکن بربادی میں سارا حصہ پاکستان کے حصے میں آ گیا۔ خوب یہ مجرمین ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت زدگان کی بددعاؤں کے نتیجے میں انہیں سزا دے کہ ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہو، اور ان کی صنعتیں بھی اور خود بھی اسی طرح طوفان نوح کی طرح ڈوبیں، انہیں پتہ چلے کہ نہتے فقیر بلوچیوں کو اور سندھیوں کو کس طرح انہوں نے اس عظیم مصیبت میں گرفتار کیا ہے۔ البتہ یہ اس سال کی بات نہیں ہے، یہ کئی سالوں کے عمل سے جغرافیائی تبدیلیاں یا موسمی تبدیلیاں آتی ہیں۔ بہرکیف یہ نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان، اور یہ ہوگا، چونکہ موسمیاتی تبدیلیاں یہ آخری سال نہیں ہیں، اس کی سزا خود یورپ کو بھی مل رہی ہے۔ یورپ میں یہ سب سے زیادہ گرم سال گزرا ہے اور خشک سال گزرا ہے۔ ان کے چشمے، دریا، نہریں خشک ہیں اور خود بھی پریشان ہیں۔ اب ایسا ہی ہوگا، یا کئی سال مسلسل پانی کی بوند بھی نہیں ٹپکے گی، یا پھر ایسے برسے گا کہ اس میں انسان ہی ڈوب کے مر جائیں گے موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں۔ پاکستان کو اس میں یہ حصہ ملا ہے، لیکن پاکستان کے اندر سے اس کے لیے کوئی آواز حکومت نہیں اٹھا رہی، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں جو اس طرف اشارہ بھی کر رہا ہو اور ان سے اس کا تاوان وصول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔